کیا یاجوج اور ماجوج نکلنے والے ہیں؟ کیا ان کا وقت قریب ہے؟ اور کیا قرآن اور حدیث میں اس بارے میں کوئی واضح اشارہ ملتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک اور حیران کن حصہ ہے: یاجوج اور ماجوج۔ ایسی مخلوق جو دنیا میں ایسی تباہی لائیں گے کہ کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ لیکن یہ کون ہیں؟ اور اب تک کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ یاجوج ماجوج کا ذکر صرف اسلام ہی نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی ملتا ہے۔ ہر مذہب میں ان کا ذکر کسی نہ کسی روپ میں کیا گیا ہے، لیکن اسلام میں قرآن اور صحیح احادیث کے ذریعے ان کا سب سے زیادہ تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ قرآن میں سورہ الکہف میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک دیوار بنائی، ایک مضبوط رکاوٹ جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی تھی، اور پھر کہا گیا، یہ دیوار ان کے لیے کافی ہوگی جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، رب کا وعدہ جب پورا ہوگا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت طے ہے، لیکن وہ وقت کب آئے گا اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب شام ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کل دوبارہ آئیں گے۔ اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار پہلے جیسی ملتی ہے، لیکن ایک دن اللہ انہیں کہنے کی توفیق دے گا، انشاءاللہ کل پھر آئیں گے، اور اس دن جب وہ لوٹیں گے تو دیوار ٹوٹی ہوگی اور وہ نکل آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ انہیں آزادی دے گا۔ ان کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو ہر پہاڑ، ہر شہر، ہر مکان ان کی تباہی کا شکار ہوگا۔ وہ پانی پی جائیں گے، زمین اجاڑ دیں گے، اور لوگ ان سے پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تو اللہ یاجوج ماجوج کو نکلنے کی اجازت دے گا، پھر وہ ہر طرف پھیل جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی ایک پہاڑی پر پناہ لیں گے۔ وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ جب کسی دریا کا پانی پئیں گے تو اگلا قافلہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کا سر کچھ آسمان کو چھوتا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں سے لڑتے ہیں۔ لیکن اللہ ان کے اوپر ایسی ہلاکت بھیجے گا جو کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ان کا انجام بھی عجیب ہوگا۔ اللہ ان پر ایک خاص قسم کے کیڑے بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں لگ جائیں گے، اور وہ سب مر جائیں گے۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جو ہر لاش، ہر گندگی کو صاف کر دے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت کی ہوا، اس وقت کا اثر اتنا بھیانک ہوگا کہ لوگ صرف اللہ کی رحمت کے ذریعے زندہ رہیں گے۔ ہر شخص کا ایمان امتحان میں ہوگا۔ صرف وہی لوگ بچیں گے جو قرآن سے وابستہ ہوں گے، جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا وہ وقت قریب ہے؟ آج دنیا میں فساد بڑھ رہا ہے، ہر طرف ظلم، نفرت، خون خرابہ، ہر دن نئے ہتھیار، نئے جھوٹ، نئے فتنے۔ کیا یہ سب اس وقت کا آغاز ہے جہاں سے یاجوج ماجوج نکلنے والے ہیں؟ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کی دیوار اب کمزور ہو گئی ہے۔ شاید وہ کسی جنگل، پہاڑوں یا زمین کے اندر کہیں قید ہیں۔ شاید وہ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں انسان ابھی نہیں پہنچا۔ لیکن ایک بات یقیناً ہے، جب ان کا وقت آئے گا، دنیا کا سب سے خوفناک منظر سامنے آئے گا۔ علمی طور پر بھی کچھ لوگ آرکٹک اور کوکیسس کے علاقوں کو ذوالقرنین کی دیوار سے جوڑتے ہیں۔ یہ سب اندازے ہیں، لیکن جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ان کا نکلنا طے ہے، اور اس وقت کی تیاری ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں، ہر روز سورہ الکہف پڑھیں، کیونکہ نبی نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کے پہلے 10 آیات یاد کیے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جب دجال کا فتنہ آئے گا اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی آئے گا۔
یہ وقت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا، دنیا کی چالاکیوں اور جھوٹ سے بچنے کا، اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کا۔ یاجوج ماجوج ابھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ان کا وقت لکھا جا چکا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا ہر شخص کا ایمان اس کے کام آئے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، شاید کسی ایک انسان کی زندگی اس راز کو جان کر بدل جائے۔